ایرانی سپریم لیڈر کا ڈونلڈ ٹرمپ کو دو ٹوک جواب، ایران میزائل پروگرام کے خاتمے کے مطالبات تسلیم نہیں کرے گا۔ امریکی صدر نے خط پر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کا رد عمل، کہا کہ بدمعاشی کرنے والے کچھ ممالک اپنے مطالبات منوانے کے لیے بات چیت پر زور دیتے ہیں۔ بات چیت پر زور دینے کا مقصد مسائل حل کرنا نہیں، ایران ایسے ممالک کے مطالبات قطعی تسلیم نہیں کرے گا۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ ہوا تو خلیجی ممالک کا پانی 3 دن میں ختم ہو جائے گا۔ قطری وزیراعظم کا انتباہ، ایک انٹرویو میں کہا کہ پانی کی آلودگی کی بلند ترین سطح ماحولیاتی تباہی کا باعث بنے گی۔ قطر، عرب امارات اور کویت سمیت خلیجی ملکوں میں پانی استعمال کے قابل نہیں رہے گا۔ امریکہ نے پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی، امریکی شہریوں کو پاکستان کے سفر پر نظر ثانی کرنے کی ہدایت۔ امریکی محکمہ خارجہ کے بیورو آف کونسلر افیئرز کی ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ شہری خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا سفر کرنے سے گریز کریں۔ پاکستان میں انتہا پسند گروہوں نے حملوں کی سازشیں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ پاکستان میں بلا اجازت احتجاج کی اجازت نہیں، پاکستان میں احتجاج کے قریب پائے جانے والے پر تفتیش کا سامنا ہو سکتا ہے۔ دہشت گرد ماضی میں امریکی سفارتکاروں اور سفارتی مقامات کو نشانہ بنا چکے ہیں۔ امریکی صدر کا فلسطینیوں کی بے دخلی کا منصوبہ مسترد، پاکستان کا فلسطین اور فلسطینیوں پر دو ٹوک موقف۔ اسلامی تعاون تنظیم نے عرب منصوبے کے تحت غزہ کی تعمیر نو کی حمایت کر دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا OIC وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب، کہا کہ غزہ کا بنیادی انسانی ڈھانچہ تباہ، آج غزہ تاریک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ پاکستان مشکل وقت میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ سعودی عرب میں فلسطینی ریاست کے لیے اسرائیلی وزیراعظم کی اشتعال انگیز تجویز کی مذمت، کہا کہ امداد کی ترسیل کو روکنا جنگی جرائم میں شمار ہوتا ہے۔ غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ صرف مستقل امن سے ممکن ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغانیوں کے خلاف 31 مارچ کے بعد سخت ایکشن کا فیصلہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کی ڈیڈ لائن میں توسیع نہیں ہوگی۔ مقررہ تاریخ کے بعد ایسے افراد کو گرفتار کر کے ملک بدر کیا جائے گا۔ پاکستان میں مقیم تمام افغان شہریوں کو واضح ہدایت دی گئی ہے کہ وہ باعزت طور پر واپس جائیں۔ معاشی استحکام کی بحالی کے لیے آہنی دوست کا تعاون، چین نے پاکستان کے ذمے واجب الادا $2 ارب کی رقم واپسی کی مدت میں 1 سال کی مزید توسیع کر دی۔ وزارت خزانہ کے مطابق اس قرض کی واپسی کی مدت 24 مارچ کو پوری ہو رہی تھی۔ توسیع سے پاکستان کو زر مبادلہ کے ذخائر کو مضبوط رکھنے میں مدد ملے گی۔ Disregard of parliamentary authority cannot be allowed to persist unchecked, as it threatens the institutional integrity of the Senate and broader democratic framework. Therefore, I in exercise of my powers in accordance with established parliamentary procedure, I hereby refer the matter of non-implementation of the production order concerning Senator Ejaz Chaudhry to the Privileges Committee for its consideration and report. چیئرمین سینٹ نے پروڈکشن آرڈر پر عمل نہ ہونے پر معاملہ استحقاق کمیٹی کو بھیج دیا۔ رولنگ میں کہا پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کے باوجود سینیٹر اعجاز چودھری کو پیش نہیں کیا گیا۔ رولنگ پر عمل نہ کرنا آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ سینیٹر اون عباس بپی کی پروڈکشن آرڈر پر اجلاس میں شرکت، چیئرمین سینٹ اور وزیر قانون کا شکریہ ادا کیا، کہا کہ بانی PTI کے ساتھ وفاق کی سزا مل رہی ہے، مہنگائی کے خلاف آواز اٹھانا گرفتاری کی وجہ ہے۔ بپی صاحب نے ذکر کیا، اپنے لیڈر کا ذکر کیا، وہ ٹھیک ہے اس وقت صعوبت میں ہیں یا مشکلات میں ہیں، لیکن جو سیاسی لیڈرز ہیں ہماری تاریخ کے اندر وہ اس طرح کے مصائب سے گزرتے رہے۔ یہ ابھی 30 سال قید کاٹنے والے ہماری تاریخ میں گزرے ہیں۔ قید کاٹنا سیاستدانوں کا زیور ہے۔ چیئرمین سینٹ آپ نے 9 سال، نواز شریف نے مجموعی طور پر 4 سال قید کاٹی۔ کسی قیدی پر تشدد نہیں ہو رہا۔ نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر عرفان صدیقی کا سینٹ میں اظہار خیال، PTI کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جیل میں مشکلات ہوتی ہیں لیکن تشدد والی کہانیاں مت بیان کریں، پروڈکشن آرڈرز پر عمل ہونا چاہیے۔ باتیں کر رہے تھے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، ایک طرف پاکستان بچانے والے تھے اور ایک طرف پاکستان کو برباد کرنے والے تھے۔ یہ پاکستان کو برباد کرنے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے IMF کو لیٹر لکھے۔ یہ وہ ٹولہ تھا جس کو ہم کہتے تھے پنکی، گوگی اور کپتان لوٹ کے کھا گئے پاکستان۔
IMF کو خط لکھنے والوں نے ملک میں ایک اینٹ نہیں لگائی، کچھ لوگ دعائیں کر رہے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کرے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ PTI پر برس پڑے، کہا کہ PTI 10 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اس پارٹی نے ہمیشہ نفرت اور لوٹ مار کی سیاست کی، حکومتی اقدامات سے معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ حکومت ہو یا اپوزیشن، سب کو واشنگٹن کی خوشنودی چاہیے، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا بیان۔ کہا حکمرانوں کو یوکرینی صدر کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، امریکی مفادات کے لیے ملک کی خود مختاری کو داؤ پر نہ لگایا جائے۔ حکومت سے پیٹرول کی قیمت میں 50 روپے فی لیٹر کمی کا مطالبہ۔ میئر کراچی نے MKM رہنما مصطفیٰ کمال کو ڈاکٹر کا لقب دے دیا۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ ورلڈ بیسٹ وزیراعظم میئر یا وزیراعظم یا وزیر نام سے نہیں کام سے بنتا ہے۔ مصطفیٰ کمال اسٹیل ملز کے اسپتال کو بحال کریں۔ MKM مجھے پیپلز پارٹی کا نہیں کراچی کا میئر سمجھے۔ گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ دونوں اداروں کے بورڈ میں کراچی والوں کی شمولیت سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع ٹانک میں خفیہ اطلاع پر آپریشن، سیکیورٹی اہلکاروں نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بناتے ہوئے 3 خوارج کو جہنم واصل کر دیا۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ شہریوں کے خلاف متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے۔ دعا زہرا اور ظہیر کا نکاح درست قرار، کراچی کی مقامی عدالت نے نکاح نامہ جعلی قرار دینے کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ تنسیخ نکاح کے لیے متعلقہ فورم سے رجوع کیا جائے۔ کراچی کا ہائی پروفائل مصطفیٰ عامر قتل کیس، مرکزی ملزم کی مزید 2 کمپنیاں منظر عام پر آ گئیں۔ FIA نے ارمغان کی مزید 2 کمپنیوں کا سراغ لگا لیا۔ ملزم کی 2 کمپنیاں پاکستان اور 2 امریکہ میں رجسٹرڈ ہیں۔ ارمغان کے بنگلے میں پاورڈ کیبل لگی ہوئی تھی۔ بنگلے میں کال سینٹر کے 50 ورک اسٹیشنز موجود تھے۔ بنگلے سے ملنے والے 18 لیپ ٹاپس کی اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ ارمغان اور اس سے منسلک افراد کا ڈیٹا جمع کرنے کے بعد کریک ڈاؤن شروع کیا جائے گا۔ کراچی میں وکلا ایک بار پھر سڑکوں پر آ گئے۔ حیدرآباد سے بھی وکلا کی ریلی کراچی پہنچ گئی۔ سندھ بھر میں دریائے سندھ پر کینال بنائے جانے کے خلاف نعرے، احتجاج کے باعث شارع فیصل کے دونوں ٹریکس کئی گھنٹے ٹریفک کے لیے بند۔ عوام کو ماہ رمضان میں بھی مہنگائی کے جھٹکے، 3 روز میں LPG کی قیمت میں 50 سے 60 روپے فی کلو اضافہ۔ چیئرمین LPG انڈسٹریز ایسوسی ایشن کے مطابق اوگرا نوٹیفیکیشن کے بغیر ہی LPG قیمت میں اضافہ کیا گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پلانٹ سے LPG کی سپلائی کو سرکاری قیمت پر یقینی بنایا جائے۔ LPG دکاندار اور ڈسٹریبیوٹرز بے گناہ ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں بند کی جائیں۔ اصل نظریہ ہی عورتوں کے حقوق کے بارے میں اسلام کے پاس ہی ہے۔ کسی مذہب میں یہ عزت، یہ توقیر جو اسلام عورت کو دیتا ہے نا، کسی مذہب میں نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں یہ جو جن چیزوں سے بلڈ پریشر ہوتے ہیں، شوگر ہوتی ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ٹینشن سے ہوتی ہے، آپ ہر مریض کو ٹینشن نہ لو، ٹینشن فری ہو جاؤ، یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ اور یہ ٹینشن آتی کہاں سے ہے؟ معاشی فکر سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے جتنی بھی معاشی ذمہ داریاں ہیں وہ مرد پہ ڈالی ہیں، عورت پر کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ ماہ رمضان ماہ غفران، GTV کی خصوصی نشریات عرفان رمضان، جید علماء کرام کی خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے گفتگو، تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرنور محفل، شیف گلزار کے مزے مزے کے پکوان، 7 رمضان کی نشریات آپ دیکھ سکیں گے YouTube اور GTV کی ویب سائٹس پر۔ لندن میں فلسطینی حامی شہری نے بگ بین ٹاور پر چڑھ کر فلسطینی پرچم لہرا دیا۔ شہری کے فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے، علاقے میں ایمرجنسی 9 اداروں کی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ ویسٹ منسٹر برج بھی بند کر دیا گیا، شہری کو نیچے اتارنے پر رضامند کرنے کی کوششیں۔ شام میں سیکیورٹی فورسز اور معزول صدر بشار الاسد کے حامیوں کی جھڑپوں میں شدت آ گئی۔ شامی فوجیوں نے علوی فرقے کے 311 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لڑائی میں 213 سیکیورٹی اہلکار ہلاک۔ عبوری صدر احمد الشرح کا بشار الاسد کے حامیوں پر ہتھیار ڈالنے پر زور۔
سب سے بڑی جمہوریت کی دعوے دار مودی سرکار بھارتی ریاست غیر ملکی خواتین کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام۔ ریاست کرناٹکا میں دو اسرائیلی خواتین سیاح کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ ملزمان نے خواتین کے ساتھ موجود 3 افراد کو کینال میں دھکا دے دیا، جن میں ایک ڈوب کر ہلاک ہو گیا، 2 نے تیر کر جان بچائی۔ زیادتی کا شکار خاتون کو اسپتال منتقل کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ چیمپئنز کا چیمپئن کون؟ فیصلہ آج۔ کیویز تاریخ رقم کریں گے یا سورما ماریں گے میدان؟ میگا ایونٹ کی 2 ٹاپ ٹیمیں بھارت اور نیوزی لینڈ حتمی معرکہ لڑیں گی۔ ٹائٹل کی جنگ دوپہر 2 بجے دبئی اسٹیڈیم میں ہوگی۔ دورہ نیوزی لینڈ کے لیے پاکستان T20 اسکواڈ کی تیاریاں۔ LCCA گراؤنڈ لاہور میں کھلاڑیوں کی بھرپور ٹریننگ۔ پریکٹس سیشن سے قبل کھلاڑیوں نے وارم اپ ڈرلز میں حصہ لیا۔ اسپنرز، فاسٹ بولرز اور تھرو ڈاؤن پر بیٹرز کی پریکٹس۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز 16 مارچ سے شروع ہوگی۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم آج سے ملک میں داخل ہوگا۔ 16 مارچ تک بارشیں جاری رہیں گی۔ اس دوران کراچی میں بھی بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ میں بھی بارشوں کی توقع ہے۔ کشمیر اور گلگت میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور دیگر شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ اور وفاقی دارالحکومت میں دلچسپ سرکس کے رنگ جاری۔ خطرناک اسٹنٹ دکھانے فنکاروں نے سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ خواتین فنکاروں نے ایسے کرتب دکھائے کہ شرکا داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ بچوں کی کمال مہارت نے میلے کو 4 چاند لگا دیے۔ آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر موت جیسا کھیل دیکھ کر شہری دنگ رہ گئے۔